إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ میرے محترم دینی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور قابل احترام اور بہنوں، ہم میں سے ہر انسان کو ایک دن مرنا ہے اور موت کے بعد غسل دینے کے بعد کفن پہنا کر اسے قبر میں رکھا جائے گا۔ سارے رشتے ناتے، دوست احباب اپنا ہاتھ جھاڑ کے، ہاتھ سے مٹی جھاڑ کے اپنے اپنے گھر روانہ ہو جائیں گے۔ سب کے جانے کے بعد قبر میں دو فرشتے آئیں گے اور وہ سوال پوچھیں گے، تیرا رب کون؟ تیرا دین کیا؟ تیرے نبی کون؟ قبر میں ان تین سوالوں کا جواب ہم میں سے ہر ایک کو دینا ہے۔ جس کی زندگی میں دنیا میں ایمان کی صحت ہو، صحیح ایمان ہو، صحیح عقیدہ ہو، قبر میں وہ صحیح طور پر جواب دے پائے گا۔ جس نے دنیا میں اپنے ایمان کو صحیح بنایا، قبر میں وہ جواب دے پائے گا، اور جس نے دنیا میں اپنے عقیدے کو صحیح نہیں بنایا، چاہے کتنی ہی معلومات اس کے پاس رہی ہو، قبر میں وہ جواب نہیں دے پائے گا۔ قبر کے جواب دینے کے لیے صرف معلومات کافی نہیں ہے، قبر میں جواب دینے کے لیے ایمان اور یقین ضروری ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس بارے میں جب آیت نازل کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو جماتا ہے ایک پختہ قول پر، ایک مضبوط بات پر، اس کے ذریعے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں فتنوں کے دوران انسان اپنے عقیدے اور اپنے ایمان کی بنیاد پر جمع رہتا ہے، ٹکا رہتا ہے۔ مختلف آزمائشیں آتی ہیں، فتنے ہوتے ہیں، آدمی اپنے ایمان کی بنیاد پر ان آزمائشوں میں جمع رہتا ہے۔ لیکن قبر میں ایک دوسری آزمائش ہے۔ اس سے فرشتے پوچھیں گے، تیرا رب کون؟ تیرا دین کیا؟ تیرے نبی کون؟ اس آزمائش میں، اس فتنے میں، اس امتحان میں کامیاب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ انسان دنیا میں اپنے ایمان کو صحیح بنائے، اپنے عقیدے کو صحیح بنائے۔ تو یہ جو سلسلہ دروس کا ہمارا چل رہا ہے، ثلاثۃ الاصول وادلتها، دین کے تین بنیادی اصول اور ان کی دلیلیں، یہ کیوں ہے؟ یہ صرف معلومات کے لیے ہے؟ نہیں، یہ معلومات کے ساتھ ساتھ اپنے عقیدے اور اپنے ایمان کی اصلاح کے لیے ہے، کیونکہ یقین اور ایمان کا مدار علم پر ہوتا ہے۔ جب جانیں گے نہیں تو مانیں گے کیا؟
لیکن مقصود صرف علم نہیں ہے، مقصود یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ صحیح ہو جائے۔ اس کتاب کے 2 حصے ہم مکمل کر چکے ہیں۔ رب کے بارے میں، تیرا رب کون، اس کی تفصیل ہم نے دیکھی، اور اس تعلق سے توحید اور شرک کا معاملہ، عبادات کا معاملہ ہم نے دیکھا۔ اسی طرح سے دوسرا حصہ اس کا تھا جس میں اسلام کے احکام کے بارے میں تھا، حدیث جبریل ہم نے دیکھی۔ اب تیسرا جو حصہ ہے، یعنی تیسرا سوال، تیرا نبی کون؟ تو نبی کی معرفت ہونا بھی ضروری ہے کہ ہم اپنے نبی کو پہچانتے ہیں۔ اس تعلق سے کچھ باتیں شیخ محترم نے، شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے کہی ہیں، کہتے ہیں کہ وَلَهُ مِنَ الْعُمُرِ 63 سنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کل عمر 63 سال تھی۔ منها 40 قبل النبوہ، 63 سالوں میں سے 40 سال نبوت سے قبل کے ہیں۔ و23 نبیا رسولا، اور 23 سال نبوت اور رسالت کے بعد کے ہیں، یعنی آپ کو نبی اور رسول بنایا گیا، اس کے بعد آپ نے 23 سال کی عمر پائی۔ نبئ بِاقرأ وَأُرسِلَ بِالْمُدَّثِّرِ، آپ کو اقرا سے نبی بنایا گیا اور مدثر سے آپ کو رسول بنایا گیا۔ وحی نازل ہوئی، پہنچانے کا حکم نہیں تھا، تو آپ نبی تھے، اور آپ کو رسالت کی ذمہ داری سونپی گئی، حکم دیا گیا کہ پہنچاؤ۔ تو یہ سورہ مدثر کے نازل ہونے کے بعد ہوا، جیسا کہ آگے ہم دیکھیں گے۔ وَبَلَدُهُ مکہ، اور آپ کا شہر جس میں آپ رہے 40 سال تک نبوت سے قبل، پھر اس کے بعد 13 سال تک نبوت کے بعد، زندگی کا بڑا حصہ آپ نے مکہ میں گزارا، اور مکہ ہی کے تھے۔ وَبَلَدُهُ مکہ وَبَعْثَهُ اللَّهُ بِالنَّذَارَةِ عَنِ الشِّرْكِ وَيَدْعُو إِلَى التَّوْحِيدِ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو شرک سے خبردار کرنے کے لیے، ڈرانے کے لیے، بچانے کے لیے، اور توحید کی دعوت دینے کے لیے بھیجا۔ والدلیل قولہ تعالیٰ، یہ ساری باتیں جو ذکر ہوئی، اور خاص طور سے آپ کی دعوت کا جو ذکر ہے کہ آپ توحید کی دعوت دیتے تھے، شرک سے روکتے تھے، اس کی تفصیل اور اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والدلیل قولہ تعالیٰ یا ایھا المدثر قم فانذر، اے چادر میں لپٹنے والے، کھڑے ہو جائیے اور لوگوں کو خبردار کیجیے۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے۔ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اور رجز، بت، وثن، صنم، اس سے بچیے، اس سے دور رہیے، اس کو چھوڑے رہیے۔ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، اور ایسا نہ کیجیے کہ عطا کریں اور زیادتی چاہیں۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور اپنے رب ہی کی خاطر صبر کرتے رہیے۔ یہ جو آیتیں ہیں سورہ المدثر کی 1 سے لے کے 7 تک، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ بہت اوائل یعنی شروع کے دور کی وحی ہے، اور اس میں اللہ رب العالمین نے آپ کو صاف صریح حکم دیا کہ آپ لوگوں کو کھڑے ہو کر خبردار کر دیں، رب کی بڑائی بیان کریں، بتوں سے خبردار کریں، یعنی اللہ کی بڑائی کی بات کرنا اور بتوں سے دور رہنے کے لیے کہنا، یہ صاف ستھری بات پہنچانے کا حکم اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس صورت میں شروعات ہی میں دے دیا۔ شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَمَعْنَا قُمْ فَأَنذِرْ يُنذِرُ عَنِ الشِّرْكِ وَيَدْعُو إِلَى التَّوْحِيدِ، کھڑے ہو جائیے اور ڈرائیے کا مطلب کیا ہے کہ آپ لوگوں کو شرک کے نقصانات سے خبردار کر دیجئے اور لوگوں کو توحید کی دعوت دیجیے، یہی آپ کرتے رہے۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے۔
ای عظمہ بالتوحید، یعنی اللہ تعالیٰ کی عظمت کا بیان لوگوں کے سامنے سنائیے توحید کے ذکر کے ساتھ، اللہ کی بڑائی توحید کے واضح کرنے کے اعتبار سے لوگوں کے سامنے بیان کریں۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ أَيْ طَهِّرْ أَعْمَالَكَ عَنِ الشِّرْكِ، اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے، یعنی اس سے مراد ہے اپنے اعمال کو ہر قسم کے شرک سے پاک رکھیے، ریاکاری سے بھی اور اسی طرح سے ہر قسم کے گناہ سے بھی۔ اس لیے کہ سلف نے یہ بھی کہا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ گناہوں سے بچیے، جسے ہمارے ہاں بھی کہا جاتا ہے اس کا دامن اس پر کوئی دھبا نہیں ہے، کوئی غلط کام مت کیجیے، اللہ کے دین کے برخلاف، اللہ کے حکم کے خلاف کچھ مت کیجیے، اپنے لباس کو پاک رکھیے ہر قسم کی گندگی سے، یعنی گناہوں سے، کیونکہ لباس انسان کی دینداری کا نمائندہ ہوتا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا، ایک دم لمبا جبہ پہنے ہوئے گھسٹتے جا رہے ہیں۔ پوچھا کہ کیا ہے اس سے مراد، تعبیر اس کی کیا ہے؟ کہا دین۔ قرآن کریم میں بھی اللہ نے فرمایا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، تقوی کا لباس زیادہ بہتر ہے۔ تو لباس دینداری اور تقوی کا نمائندہ ہوتا ہے۔ اپنے لباس کو پاک رکھیے، یعنی اپنے تقوی کی حفاظت کیجیے۔ تقوی میں دونوں چیزیں آتی ہیں، شرک سے بچنا اور اسی طرح سے گناہوں سے بچنا۔ تو آپ ہر قسم کی گندگی سے، گناہوں کی گندگی سے، شرک کی گندگی سے اپنے لباس کو، اپنی دینداری کو بچائے رکھیے۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ أَيْ طَهِّرْ أَعْمَالَكَ عَنِ الشِّرْكِ، اپنے سارے اعمال کو شرک سے بچائے رکھیے۔ بعض سلف نے کہا اپنے اعمال کو گناہوں سے بچائے رکھیے، صرف شرک سے نہیں بلکہ ہر قسم کی معصیت سے بچائے رکھیے۔ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، کہتے ہیں الرجز الاصنام، رجز اس کو چھوڑے رہیے، یہ نہیں کہ آپ عبادت کرتے تھے، بعض اوقات حکم جب اللہ کا آتا ہے کسی چیز کے کرنے کا یا کسی چیز سے رکنے کا، ایک تو اس سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حکم آتا ہے تو اس سے مراد ضروری نہیں کہ آپ پہلے نہیں کرتے تھے اور اب کیجئے۔ جسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اے نبی اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجیے اور آپ خود بھی اس پہ جمے رہیے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز نہیں پڑھتے تھے یا آپ کے گھر والے نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی جگہ پر توحید کا حکم دیا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ مسلمان پہلے سے توحید نہیں کرتے ہیں، توحید کا اہتمام نہیں کرتے۔ بعض اوقات تکرار حکم بھی ہوتا ہے، بعض اوقات کرنے والے کو بھی تاکید کی جاتی ہے۔ دنیا میں بھی استاد اچھے شاگرد کو کہتا ہے برابر سے پڑھائی کرو، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ پڑھائی نہیں کرتا ہے، لیکن تاکیداً اس کو کہتا ہے، تاکیداً کہتا ہے۔ تو جب بھی حکم آئے تو یہ مطلب نہیں لینا چاہیے کہ یہ نہیں کرتے تھے اب کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، یا کسی برائی کو چھوڑنے کا حکم آئے تو یہ مطلب نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ اس برائی میں مبتلا ہے اور اللہ چھوڑنے کے لیے کہہ رہا ہے، نہیں۔ بتوں سے دور رہی جیسے اب تک آپ رہے، تو ماضی میں بھی آپ بچے رہے شرک سے، اور اسی طرح سے مستقبل میں بھی بچے رہیے۔ ورنہ ایسا ہوگا کہ کوئی عالم صاحب آپ سے کہیں کبھی جھوٹ مت بولنا، تو میں کہ جھوٹ بولتا ہوں کیا؟ تو بھائی میں تو بس بول رہا ہوں، تاکیداً بول رہا ہوں، تم بچتے ہو تو بہت اچھی بات ہے، بچتے رہو، بچتے رہو۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو قرآن کریم میں کئی مرتبہ کئی جگہ پر تقوی کا حکم دیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، کئی جگہ پر اللہ نے تقوی کا حکم ایمان والوں کو دیا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ پہلی بار دینے کے بعد بعد میں بھی تقوی پہ نہیں تھے مسلمان، نہیں، تکرار ہے وہ۔ تو اللہ کی طرف سے بعض اوقات عمل کرنے والے کو بھی حکم آتا ہے اور بچنے والے کو بھی بچنے کے لیے کہا جاتا ہے۔ خصوصاً سر فہرست اس میں سب سے اوپر کون ہیں بندوں میں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے تو شرک سے بچنے کے لیے کہا، اس کا مطلب نعوذ باللہ کیا پہلے شرک کرتے تھے؟ جہالت سے ہے، یہ جہالت ہے، صحیح نہیں ہے۔ آپ اپنی بچپن سے لے کے جوانی تک اور نبوت کے ملنے تک اور وفات تک ہر قسم کے شرک سے پاک رہے، اللہ نے آپ کو بچائے رکھا، یہ بات بھی یاد رکھنا چاہیے۔ نمبر 2، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جاتا ہے، آپ کی تبعیت میں امت کو بھی اور انسانیت کو بھی حکم ہوتا ہے۔ اللہ نے کہا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ۔ بعض اوقات بڑے کو حکم دیا جاتا ہے، بڑے کے سامنے قاعدہ بیان کیا جاتا ہے تاکہ چھوٹے اپنے آپ سمجھ جائیں۔ اے نبی، آپ کی طرف بھی وحی کی جا چکی ہے اور آپ سے پہلے نبیوں کی طرف بھی، کہ اگر آپ نے بھی شرک کیا لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تو آپ کا بھی عمل برباد کر دیا جائے گا، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آپ بھی خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ قاعدہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نعوذ باللہ شرک میں پڑنے کا احتمال تھا، نہیں۔ جنت کے بارے میں اللہ نے بتا دیا، اس نبیوں کے سردار ہوں گے، قیامت کے بارے میں سب کچھ بتایا، تو ہونے والا ہے ہی نہیں۔ لیکن اللہ رب العالمین نے حکم دیا آپ کو، آپ کی تبعیت میں، آپ کی ماتحتی میں ساری انسانیت کو اور خصوصاً مسلمانوں کو یہ حکم ہو، کیونکہ نبی کو جو حکم آتا ہے، نبی کی تابعداری میں نبی کے ماننے والوں کے لیے بھی وہ حکم ہوتا ہے۔ تو یہ جو احکام قرآن کریم میں آتے ہیں، جب تک کہ وہ حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص نہ ہو، وہ ساری امت کے لیے ہوتا ہے، بلکہ ساری انسانیت کے لیے ہوتا ہے، چاہے وہ براہ راست ہو یا تبعاً ہو۔ ایمان والوں کے لیے ڈائریکٹ ہوتا ہے، کیونکہ ایمان اسلام ان کے پاس ہے، اب نماز پڑھو، روزہ رکھو، سب ہوگا۔ لیکن کفار سے بھی اس کا خطاب ہے، اسلام لاؤ اور نماز پڑھو، اسلام لاؤ اور زکوٰۃ ادا کرو، تو وہ بھی اسلام کے مخاطب ہیں۔ تو اس اعتبار سے طبعاً وہ اسلام کے بعد باقی سارے احکام کے مخاطب ہیں، یہ نہیں کہ ان کے لیے چھٹی ہے مت کرو، ان کے لیے بھی خطاب ہے، لیکن پہلے اسلام قبول کرنے کا ہے، اس کے بعد دوسرے احکام ہیں۔ اسلام چھوڑ کے وہ نماز پڑھ رہے اور روزہ رکھ رہے نہیں کر سکتے، یعنی قبول نہیں ہوگا، کر نہیں سکتے کا مطلب نہیں کہ کرنا چاہے تو روک دیں گے آپ اس کو، نہیں، کرنے دو اس کو۔ غیر مسلم روزہ رکھ رہا ہے، رکھنے دو اس کو۔ ہو سکتا ہے یہ روزہ رکھنا اسلام سے اس کو قریب کر کے اسلام کی توفیق اس کو اللہ کی طرف سے مل جائے، لیکن قبول نہیں ہوگا، یہ پکا ہے۔ لیکن چلو کچھ تو کر رہا ہے، قریب تو آ رہا ہو۔ نہیں تم اسلام کے بغیر نہیں رکھ سکتے، روکنا بھی نہیں چاہیے اس کو۔ البتہ یہ کہا جا سکتا ہے بھائی جب اتنا ہی کر رہے ہو تو کیوں نہ اسلام میں قبول کرو، نیکی قبول ہو جائے گی تمہاری۔ تو اللہ تعالیٰ نبی کو حکم دیتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تبعیت میں امت کو بھی حکم ہوتا ہے اور ساری انسانیت کو۔ تو اس طرح سے ممانعت جو اللہ نے کہا کہ وَالرَّجْزَ فَاهْجُرْ، صنم بت ان سے دور رہیے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ قریب تھے۔ تو یہ بھی یاد رکھنے کی چیز ہے۔ وَحَجْرُهَا تَرْكُهَا وَأَهْلِهَا وَالْبَرَاءَةُ مِنْهَا وَأَهْلِهَا۔ شیخ الاسلام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بتوں کا چھوڑنا یہاں جس کا حکم دیا جا رہا ہے، چھوڑو، وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، کہتے ہیں وَحَجْرُهَا تَرْكُهَا وَأَهْلِهَا، تَرْكُهَا وَتَرْكُ أَهْلِهَا، کہ چھوڑنے کا مطلب کیا ہے کہ بتوں کو بھی چھوڑو اور بت والوں کو بھی چھوڑو، وَالْبَرَاءَةُ مِنْهَا وَأَهْلِهَا، اور بتوں سے بھی بیزاری کا اعلان کرو اور بت والوں سے بھی بیزار رہو۔ کہ ایک آدمی ایک غلط کام کر رہا ہے تو جہاں اس غلط کام سے ناراضگی ہو، ناپسندیدگی ہو، اس غلط کام کرنے والے سے بھی ناپسندیدگی ہونا چاہیے۔ کہ آدمی یہ بولتا ہے کہ بھائی میں چور کو برا نہیں سمجھتا ہوں لیکن چوری کو برا سمجھتا ہوں، کوئی نہیں کہتا ہے۔ چوری بھی بری چیز ہے، اور چور بھی تو سزا کس کو ملتی ہے، چوری کو یا چور کو؟ ہاں، پٹائی کس کی ہوتی ہے مسجد میں سے چوری کرنے لگا چپل وغیرہ، تو پولیس کس کو پیٹتی ہے پکڑ کے؟
چور کو پیٹتی ہے۔ وہ نہیں بولتے ہیں نہیں چور برا نہیں ہوتا ہے، چوری بری ہوتی ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے، سزا چور کو ملتی ہے، سزا چور کو ملے گی۔ کوئی آدمی گناہ کرتا ہے، زنا کرتا ہے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ زنا برا ہے اور زانی اچھا ہے۔ کوئی آدمی قتل کرتا ہے تو نہیں کہہ سکتے کہ قتل کرنا غلط ہے، لیکن قاتل کو سزا نہیں ملنا چاہیے کیونکہ وہ انسان ہے، وہ قاتل ہے، لیکن اصل گناہ برائی قتل ہے، قاتل برا نہیں ہوتا ہے۔ جیسے بعض لوگ بولتے ہیں نا بوتل بری نہیں ہوتی ہے، اس میں شراب بری ہوتی ہے۔ اب یہ ایسا مفروضہ ہے جس کے اوپر انسان کو قیاس کرنا صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بوتل میں جو شراب ہے وہ بوتل نے نہیں بھری ہے، باہر سے کسی نے بھری ہے، لیکن اس میں اس نے جو گناہ کیا ہے باہر سے کسی نے بھرا نہیں اس کو کہ وہ ایک دم روبوٹ کی طرح کر رہا ہے، وہ خود کر رہا ہے۔ تو اس میں اور بوتل میں قیاس مع الفارق ہے، القیاس مع الفارق، دونوں میں سملیرٹی نہیں ہے، دونوں میں بنیادی فرق یہ ہے کہ بوتل کا ارادہ نہیں ہے لیکن انسان کا ارادہ ہوتا ہے۔ تو آپ انسان کو بوتل پہ قیاس نہیں کر سکتے ہیں۔ بعض اوقات چیزیں سننے میں بڑی پیاری لگتی ہیں نا، بوتل میں شراب ہے تو بوتل کو برا نہیں بولنا چاہیے، اس میں زمزم بھی بھر سکتے ہیں، شراب بری چیز ہوتی ہے تو برائی بری ہوتی ہے، انسان اچھا ہوتا ہے نہیں، جب تک کہ وہ چھوڑے نہیں سزا کا حقدار ہوگا۔ ورنہ کل کو آدمی بول دے گا شرک برا ہے، مشرک برا نہیں ہوتا ہے، تو جہنم میں شرک کو ڈالا جائے گا، مشرک کو نہیں۔ سوچیے، تو جہاں ہم برائی سے بیزاری ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے، ناپسندیدگی ہونا چاہیے برائی کرنے والوں سے بھی، جب تک کہ وہ برائی پر باقی رہے۔ اگر وہ برائی چھوڑ دیں تو نہیں، اب میری نفرت میں بدل نہیں سکتا زندگی بھر، نہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ وہ صحابہ جو جنگوں میں پہلے مسلمانوں کے خلاف تھے، بعد میں جب مسلمان ہو گئے تو صحابہ نے کیا کیا؟ تو اس جنگ میں تھا، میں تیرا دشمن رہوں گا زندگی بھر، نہیں، کیونکہ ان کی دوستی دشمنی کا مدار دین تھا، ان کی نفرت، ان کی دشمنی اسلام کی مخالفت کی وجہ سے تھی۔ جب وہ لوگ خود مسلمان ہو گئے تو انہوں نے ان کو گلے لگا لیا، چاہے انہوں نے ان کے گھر والوں کو جنگوں میں قتل کیا ہو، ذاتی دشمنی نہیں، اسلام کی بنیاد پر وہ بھائی بن گئے۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تم اللہ کی نعمت کی بنا پر ایک دوسرے کے بھائی بن گئے۔ من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، جو اللہ کی خاطر محبت کرے، اللہ کی خاطر نفرت اور دشمنی کرے، اللہ کی خاطر دیں اور اللہ کی خاطر روک لے، اس نے اپنے ایمان کو کامل کر دیا۔ ذاتی جذبات کی بجائے انسان ربانی بنیادوں پر دوستی دشمنی کے معاملات رکھے ہیں۔ تو یہاں پر یہ کہا کہ وَحَجْرُهَا تَرْكُهَا وَأَهْلِهَا، اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بستی کو چھوڑ دیا جس میں دین پر نہیں چل سکتے تھے، جبکہ وہ مکہ ہیں جہاں اللہ کا گھر ہے، اللہ کی طرف سے حکم آیا آپ کو، یہ نہیں کہ آپ نے خود اپنے دل سے فیصلہ کیا، آگے آئے گا وہ بھی انشاءاللہ۔ تو آپ نے دین کی خاطر اس بستی کو بھی چھوڑ دیا، ان لوگوں کو چھوڑ دیا، صحابہ نے اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ دیا اسلام کی خاطر۔ تو یہ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ کے ضمن میں سب آتا ہے، بتوں کو چھوڑ دو۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ جو مسلمان نہیں ہیں ان کے ساتھ بھی رحمت کا معاملہ ہونا چاہیے، محبت الگ چیز ہے، رحمت الگ چیز ہے، نہیں؟ راستے سے آپ جا رہے ہو، کوئی اجنبی آدمی راستے پہ پڑا ہوا ہے، بیمار ہے، آپ نہیں پہچانتے اس کو، آپ کو رحم آتا کہ نہیں؟ کیا آپ محبت کرنے لگ جاتے اس سے؟ محبت ایک الگ چیز ہے، رحمت سب کے لیے عام ہونی چاہیے، محبت اہل ایمان کے لیے، یاد رکھیں گے اس کو۔ محبت اہل ایمان کے لیے خاص ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ رحمت سب کے لیے نہیں ہے، رحمت سب کے لیے ہے۔
ہم ساری مخلوق پر، بلکہ نہ صرف انسان بلکہ جانوروں کے ساتھ بھی ہمارا سلوک کیسا ہونا چاہیے؟ رحمت کا سلوک ہونا چاہیے۔ لیکن محبت جس کو آپ دینی محبت کہتے ہیں، جو علم کی بنیاد پر ہوتی ہے، وہ محبت اہل ایمان کے لیے خاص ہے۔ اسی لیے کہا من احب للہ، یا اسی سے محبت کریں جو اللہ کی بنیاد پر ہو۔ لا یحبہ الا للہ، محبت کرے تو اللہ کی خاطر۔ تو یہ یاد رکھنے کی چیزیں، کبھی تفصیل سے اس پر ہم لوگ گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن یہاں پر یاد رکھیں کہ وَحَجْرُهَا تَرْكُهَا وَأَهْلِهَا، چھوڑنے کا مطلب کیا ہے کہ بتوں کو اور بت والوں کو چھوڑا جائے، اور وَالْبَرَاءَةُ مِنْهَا وَأَهْلِهَا، اور بت اور بت والے ان سے براءت کا اعلان ہو، بیزاری ہو ان سے، آدمی پسند نہ کرے اس کو۔ آج کل ہمارے اپنے ماحول میں یہ بات پیدا ہو گئی ہے، بھائی سب اپنا اپنا کر رہے، جس کو جو صحیح لگتا کرے۔ کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی بت پرستی کر رہا ہے، تو وہ اس کے حساب سے، یہ اس کے حساب سے، ہر آدمی آزاد ہے۔ صحیح ہے یہ، اور دلیل بھی دیں، لکم دینکم ولی دین۔ ماشاءاللہ مفتی صاحب، لکم دینکم ولی دین قرآن میں، اور اکثر یہ فلم سٹار، ہاں فٹ بال پلیئر ہے، کرکٹ پلیئر، یہ لوگ، ان لوگوں کو بہت ساری ایسی آیتیں معلوم ہوتی ہیں۔ مولوی صاحب بھی سن کے دنگ رہ جائیں گے، یہ کہاں سے لایا بھئی؟ یہ قرآن میں ہے، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین، اوکے۔ یہ جو جملہ ہے، یہ جملہ اجازت کا نہیں ہے، براءت کا ہے۔ وہ ایسا ہے جیسے تجھ کو ڈوبنا ہے، ڈوب، اب سمجھایا میں نہیں سن رہا نا، جا، تجھ کو معلوم پڑے گا، نہیں سنتا نا، کر، جو جی میں آئے کر۔ بیزار ہو کہ جب کہا جاتا ہے کسی کو اب جو جی میں آئے کر، ماشاءاللہ اجازت دے دی ابا جان نے، جو جی میں آئے کر، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ مطلب خوشی خوشی اجازت ہے؟ نہیں، وہ بیزاری کا کلمہ ہے۔ بہت سمجھایا تجھ کو میں نے، نہیں سنتا تو اب جو جی میں آئے کر، معلوم پڑے گا تجھ کو۔ تو اس سے کوئی آدمی کیا اجازت لیتا ہے؟ لکم دینکم ولی دین اجازت کا کلمہ نہیں ہے، وہ بیزاری کا کلمہ ہے۔ سمجھانے کے بعد بھی تو نہیں مانا نا، جا، اب تیرے لیے تیرا دین، میرے لیے میرا دین، میں نہیں آ سکتا تیرے دین پہ، تو تیرے دین پہ رہ۔ تو وہاں پہ اجازت نہیں ہے، وہاں پر ناراضگی کے ساتھ میں ہے۔ جسے اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا فَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جو چاہے کفر کریں۔ تو کیا مطلب کفر کر سکتا ہے؟ نہیں، اللہ نے بتایا جس کی جو مرضی، انجام آخرت میں دیکھنا پڑے گا، دنیا میں آزاد ہے وہ، لیکن اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ کیوں؟ وَلَا يَرْضَى بِعِبَادِهِ الْكُفْرِ، اللہ تعالیٰ بندوں کے کفر سے راضی نہیں ہے۔ تو راضی نہیں ہے لیکن چھوٹ دی ہے، چھوٹ کا مطلب رضا نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اسلامی اعتبار سے ہر ایک کو چھوٹ ہے، جس کو جو کرنا ہے کرے بھائی۔ کسی پر زبردستی کسی کو مسلمان بنا سکتے ہیں؟ نہیں، کسی کو زبردستی مسلمان نہیں بنا سکتے، لا اکراہ فی الدین۔ لیکن کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم راضی ہو جائیں سب ٹھیک؟ سب ٹھیک نہیں، اسلامی اعتبار سے وہ غلط ہے، لیکن اس کی آزادی ہم چھین نہیں سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایمان کا، دین کا، عقیدے کا معاملہ دل پر مبنی ہے، دل پر جبر نہیں کیا جا سکتا ہے۔ وہ اس کی پسند سے مانے گا، اس کی اپنی نیت سے مانے گا، زبردستی منوانا کوئی معنی ہی نہیں رکھتا ہے، کیونکہ خود اندر سے نہیں مان رہا ہے، آپ کے بولنے سے مان رہا ہے۔ یہ ماننا نہیں ہے، جب تک کہ اندر سے اعتقاد نہ ہو، زبانی اقرار کا کیا فائدہ؟ وہ تو منافقین والا عقیدہ ہوا۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ظاہراً اقرار ہے لیکن اندر سے انکار ہے، تو فائدہ ہی نہیں اس کا۔ نہ آپ کی قدرت ہے دل پر، نہ آپ کو معلوم ہوگا کہ اندر کیا ہے، تو فائدہ کیا ہوا اس کا؟ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اس پر راضی ہو جائیں، ہم یہ ماننے لگیں کہ دنیا میں سب اپنے حساب سے چلنے کے مکلف ہیں۔ نہیں،
اللہ پسند نہیں کرتا ہے اس کو. تو ہم کبھی اس پر راضی نہ ہوں، اس کو پسند نہ کریں کہ یہ چمن ہے، اس میں مختلف رنگ کے پھول ہیں. ہاں، تقریر کرنے کو کھڑے کرو، دیکھو سیاسی تقریر کرنے والے، یہ مختلف پھول ہیں ہمارے چمن میں، کوئی یہ پھول ہے، کوئی وہ پھول ہے، کوئی وہ پھول ہے، کوئی گلاب کا ہے، کوئی موگرے کا ہے، کوئی اور پھول ہے. تو یہ ایکسیپٹنس نہیں ہے، ہم اس پر راضی نہیں ہیں، لیکن ہم جبر نہیں کر سکتے کسی پر. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اس کو پسند بھی کرتے ہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو دل میں پسندیدگی اس کے لیے نہیں ہونا چاہیے. ماشاءاللہ کتنا اچھا دکھ رہا نا، یہاں یہ بت کی عبادت کر رہا، یہاں نماز پڑھ رہا، وہاں کچھ اور کر رہے ہیں، کراس لے کے بیٹھے ہوئے لوگ، اور لڑتے نہیں آپس میں، کتنا اچھا لگ رہا ہے، سب لوگ اپنے اپنے حساب سے کر رہے ہیں. آپ راضی ہیں اس پر؟ نہیں. آپ راضی کیسے ہوئے اس کے اوپر؟ ہاں، یہ اور بات ہے کہ ہم امن سے رہیں، یہ ایک الگ چیز ہے. سمجھ میں آ رہی؟ فرق یاد رکھیے اس کو. امن کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اس عمل پر بھی راضی ہوں. لڑو مت، یہ ٹھیک ہے، لیکن تم صحیح کر رہے ہو، کیا یہ صحیح کر رہا، کیا یہ صحیح کر رہا، کیا یہ صحیح کر رہا؟ نہیں. اس میں سے وہ صحیح کر رہا ہے جو صرف اللہ کی عبادت کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم لڑیں گے نہیں. زبردستی کسی پر کریں گے، گلا دبا کے پڑھ کلمہ، مطلب پڑھنے بھی تو نہیں آ رہا نا، تو گلا تو چھوڑ. زبردستی نہیں کر سکتے. لا اکراہ فی الدین، اکراہ غلط ہے. اسی لیے آپ دیکھیے، کیونکہ بات آ گئی اس لیے میں ضمن میں ذکر کر رہا ہوں، اور آگے مجھ کو اور کچھ بولنا تھا. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لمبا واقعہ آپ جانتے بھی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیڑ کے نیچے لیٹے ہوئے تھے. وہ آدمی آیا، آپ کی تلوار لی اور آپ سے پوچھا کون بچائے گا. لمبا واقعہ آپ جان بھی رہے ہیں. پوچھا کون بچائے؟ کہا اللہ. ہاتھ، تلوار ہاتھ سے گر گئی، آپ نے اٹھایا، کہا تجھ کو کون بچائے گا؟ اس نے کہا کن کخیر آخذ، تلوار کو اچھے طور پر پکڑنے والا یا دشمن پر بہتر غلبہ پانے والا، آپ ویسا سلوک میرے ساتھ کیجیے، یعنی مجھ کو چھوڑ دیجیے. آپ غالب ہو، میرے ہاتھ میں ہتھیار نہیں ہے، آپ مجھ کو مار کے کیا کرو گے؟ چھوڑ دو. شریف آدمی ایسے ہی ہوتا ہے کہ نہتے پر حملہ نہیں. جہاں جنگوں میں ایسا ہوتا تھا. آپ نے اس وقت میں اس سے پوچھا تو گواہی دے گا اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں، کلمہ پڑھتا؟ آپ نے اس کو دعوت دی. آپ کے ہاتھ میں تلوار ہے اور آپ اس کو اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، کلمے کی دعوت دے رہے ہیں آپ اس کو. لیکن وہ شخص جانتا تھا کہ یہ زبردستی مسلمان نہیں بناتے ہیں. اس نے پوری ڈیرنگ سے بولا نہیں، ڈر کے کلمہ پڑھا نہیں. اس کو معلوم تھا ان کے یہاں یہ چلتا ہی نہیں. پورے صحابہ موجود ہیں، یہ اکیلا ہے، تلوار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہے، اور یہ آلریڈی اساسینیشن کا اٹیمپٹ کر چکا ہے. آفیشیلی اس کو سزا مل سکتی ہے کہ پوری حکومت کی سب سے بڑی شخصیت کے اوپر اس نے حملے کی کوشش کیا، یہ ٹیررسٹ ہے. تو اب اس کو قتل کیا جانا، کوئی کچھ بول بھی نہیں سکتا. وہ زمانہ ایسا بھی نہیں کہ کورٹ میں جائیں گے، انٹرنیشنل کورٹ میں تم کو لے کے جائیں گے. وہاں کے وہاں قتل کیے، کون پوچھنے والا ہے؟ آپ نے نہیں کیا قتل، اور آپ نے اس کو دعوت دی، لیکن اس نے دعوت بھی قبول نہیں کیا. اس نے کیا کہا؟ نہیں، میں نہیں مانتا، لیکن میں ایک وعدہ کر سکتا ہوں کہ میں آپ کے خلاف زندگی میں کبھی نہیں جنگ کروں گا. آپ کے خلاف میں کبھی بھی خود سے کسی جنگ میں شریک نہیں رہوں گا، اور اگر کوئی اور آپ کے خلاف لڑ رہے ہوں، اس لیے کہ اس زمانے میں قبیلے ہوا کرتے تھے، اگر کوئی اور آپ کے خلاف لڑ رہے ہوں ان کو سپورٹ بھی نہیں کروں گا، ان کو سپورٹ بھی نہیں کروں گا، نہ خود لڑوں گا نہ لڑنے والوں کو سپورٹ کروں گا، لیکن کلمہ نہیں پڑھوں گا. آپ نے چھوڑ دیا اس کو، جا خوشی خوشی گیا اپنے قبیلے میں، بولا آج میں سب سے زبردست آدمی سے مل کے آیا ہوں.
سارے لوگوں میں سب سے بہترین انسان سے ملاقات کا شرف مجھے آج ملا ہے، اتنا امپریس ہوا وہ آپ سے، تو آپ نے اس کو زبردستی مسلمان بنایا۔ اس سے اچھا موقع کیا ہو سکتا ہے؟ نہ ہے تجھ کو کلمہ پڑھنا پڑے گا، کیونکہ یا تو کلمہ پڑھ یا تو تیرے کو مار ڈالیں گے، کیونکہ تو اتنا بڑا غلط کام کیا، تو ڈرایا حکومت کی سب سے بڑی شخصیت کو جو نبی بھی ہے، لیکن آپ نے زبردستی نہیں کی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی معاتبہ نہیں کیا، صحابی کہتے ہیں، ڈانٹا بھی نہیں اس کو، وَلَمْ يُعَاتِبِ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، ڈانٹا تک نہیں اس کو۔ ایسا کرتا ہے، بہت بہادر بنا ہوا تھا، کچھ بھی نہیں بولے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو جانے دیا، اس کو دعوت دی، لیکن نہیں مانا، وہ نہیں مانا، پھر بھی چھوڑ دیا آپ نے اس کو۔ تو اگر اسلام میں ایسا ہوتا کہ زبردستی دعوت ہے تو اس کو اس سے اچھا موقع اور کیا تھا، لیکن آپ نے نہیں کیا۔ اسلام میں ایسا نہیں ہے۔ تو یاد رکھیں، اولاً اسلام میں زبردستی نہیں ہے، اسلام کی دعوت میں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کفر پر، شرک پر راضی بھی ہو جائیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے دل میں کفر اور شرک کی نفرت ہونی چاہیے، اس سے محبت نہیں ہونا چاہیے، اس کی قبولیت نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم بندوں پہ رحم کرنا چھوڑ دیں۔ کوئی شرک کرنے والا بھی ہے، تکلیف میں ہے، بیمار ہے، پریشان ہے، بھوکا ہے، کسی اور پریشانی میں ہے، اس پر رحم کرنا، اس کے ساتھ اچھا احسان کا سلوک کرنا، یہ خود اسلام کی تعلیمات میں ہے۔ یہ لکیر ہے جو کھینچنے آنا چاہیے ہم کو بیچ میں۔ محبت الگ چیز ہے، رحمت الگ چیز ہے۔ آدمی اپنے گھر والوں سے محبت کرتا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر اجنبی سے محبت کرنے لگ جائے، نہیں ہوتا ایسا۔ بولنے والے بولتے، وہ نظموں میں بولتے، ایسا پریکٹیکلی کوئی نہیں کرتا۔ اپنے گھر کا پیسہ دیتا لا کے کسی کو، بیوی بچوں پہ خرچہ کرتا ہو، ان سے خاص محبت ہوتی ہے اس کو، دوسروں کے ساتھ نہیں کرتا ویسا جیسا گھر والوں کے ساتھ کرتا ہے۔ تو ایک تعلق ہوتا ہے اس کا محبت ہوتی ہے اس کو، دوسروں سے محبت نہیں ہوتی، دوسروں سے رحمت کا معاملہ ہوتا ہے۔ تو محبت ایک اختیاری چیز ہے جو دینی اعتبار سے اس سے محبت رکھنا ہے، وہ علم کی بنیاد پر ہے۔ کوئی محبت طبعی ہوتی ہے، جیسے ماں باپ سے بچے کو محبت ہوتی ہے، اس محبت پر کوئی پکڑ نہیں ہے، یاد رکھیے اس کو، اس محبت پر پکڑ نہیں ہے، اس محبت پر پکڑ نہیں ہے۔ کہ کوئی آدمی ہے مثال کے طور پر مسلمان نہیں ہے، لیکن ماں باپ اس کے مسلمان نہیں، وہ مسلمان ہو گیا، اس کے ماں باپ سے اس کو محبت ہے، لیکن فطری محبت، میرے ماں باپ نہیں ہے، وہ منع نہیں ہے، لیکن ان کے دین کی بنیاد پر ان سے محبت کرنا نہیں۔ ہاں لیکن طبعاً دل ان کی طرف نہیں لپکے گا اس کا، میرے ماں باپ ہیں، تو وہ جو طبعی محبت ہے جس پر اس کا بس بھی نہیں چلتا ہے، اس کا اختیار ہے، اس میں نہیں ہے، تو اس میں اس کے لیے کوئی ملامت نہیں ہے۔ اس کو فرق کو یاد رکھیے۔ انشاءاللہ کبھی ہم لوگ تفصیل سے جب ایمان کے تعلق سے یا نواقض اسلام کے بارے میں ہم دیکھیں تو انشاءاللہ تفصیل سے اس کو دیکھیں گے۔ تو یہاں کہتے ہیں کہ وَحَجْرُهَا وَتَرْكُهَا وَأَهْلِهَا وَحَجْرُهَا تَرْكُهَا وَأَهْلِهَا وَالْبَرَاءَةُ مِنْهَا وَأَهْلِهَا، تو یہ ہونا چاہیے۔ یہاں جو پہلا حصہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا توحید کی دعوت دینے کا اور شرک سے روکنے کا اور بچنے کا، تو اس بارے میں دلیل کیا ہے؟ تو آیات کون سی ہیں؟ قرآن کریم کی ابتدائی وحی میں سے، جس کو آپ دوسری وحی بھی کہہ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا قولہ تعالی، والدلیل قولہ تعالی یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر۔ یہ سورہ المدثر کی آیت نمبر 1 سے لے کے 7 تک ہے۔ یہاں ہم 2 حدیثیں دیکھیں گے، انشاءاللہ آج کے لیے میں سمجھتا ہوں اتنا کافی ہو جائے گا ہم لوگوں کے لیے، اور اس میں ہم ایک اصول بھی سیکھیں گے۔ احادیث کو سمجھنے کے لیے انہیں جمع کرنا چاہیے۔ بعض اوقات ایک حدیث اور دوسری حدیث آدمی پڑھتا ہے
اور کنفیوز ہوتا ہے، اور بعض اوقات یا تو شبہات میں چلا جاتا ہے یا انکار حدیث کی طرف چلا جاتا ہے، حدیث میں کانٹرڈکشن ہے۔ لیکن جس کو مسئلہ حل کرنا آتا ہے اس کے لیے آسانی ہوتی ہے، جس کو حل کرنے نہیں آتا ہے وہ مسئلے کو گڑبڑ کر دیتا ہے، انکار کر دیتا ہے۔ جب سالو کرنے نہیں آتا ہے تو انکار کرتا ہے انسان۔ تو جو کام جس کا ہے اس کے ہی حوالے کرنا چاہیے۔ اذا وسد الامر الى غیر اہلها فانتظر الساعہ، جب معاملات نااہلوں کے سپرد ہو جائیں قیامت کا انتظار کرو۔ جو کام جس کا ہے اس کو کرنے دیا جانا چاہیے، علم کا کام، تحقیق کا کام، اور اس طرح سے لوگوں کے درمیان فتویٰ دینا، دین کی تفہیم کرنا، یہ اہل علم کا کام۔ اب ہر آدمی یہ کرنا شروع کر دے گا، گڑبڑ کرے گا اور خود سے فیصلے لینے لگے گا، اپنی عقل کی بنیاد پر تحقیق کر کے گڑبڑ ہوگا۔ اصول کے بغیر وصول نہیں۔ من حرم الاصول حرم الوصول، جو اصول سے محروم رہا وہ وصول سے واو کے ساتھ وصول سے محروم رہا۔ پہلا الف ہے، دوسرا واو ہے، اصول، وصول۔ جس کے پاس دین کے سمجھنے کے صحیح اصول نہ ہو وہ منزل پہ نہیں پہنچے گا، وہ منزل پہ پہنچنے سے محروم رہے گا۔ آئیے دیکھتے ہیں دونوں حدیثیں کیا ہیں۔ ان یحیی ابن ابی کثیر قال سألت ابا سلمہ ای القرآن انزل اول۔ یحییٰ ابن ابی کثیر کہتے ہیں میں نے ابو سلمہ سے پوچھا ای القرآن انزل اول، سب سے پہلے قرآن میں کیا نازل ہوا؟ فقال ایھا المدثر، یا ایھا المدثر، سب سے پہلے نازل ہوا یا ایھا المدثر۔ فقلت انبئت انہ اقرأ باسم ربک الذی خلق، کہتے مجھے تو یہ بتایا گیا ہے کہ اقرأ باسم ربک الذی خلق سب سے پہلے نازل ہوا۔ وقال ابو سلمۃ سألت جابر بن عبد اللہ ای القرآن انزل اول، میں نے جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا، یہ اور ان کے والد دونوں صحابی ہیں، یہ وہی صحابی جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کنواری سے کیوں نکاح نہیں کیا؟ میں کہا کہ اللہ کے رسول میری 9 بہنیں ہیں، والد صاحب کا انتقال ہو گیا اور میں ایسی عورت سے نکاح کرنا چاہتا تھا جو ان کی بھی خبر گیری کرے، کنگھی چوٹی کرے، ان کو دین سکھائے، ادب سکھائے، ڈسپلن سکھائے ان کو، اس لیے میں نے ایسا کیا۔ آپ نے کہا سب صحیح کیا، صحیح کیا تو نے۔ اور انہی سے اونٹ لیا، خریدا، اور مدینہ آ کے واپس اونٹ بھی دیا، پیسے بھی واپس دیے۔ تو ایسے وہ صحابی ہیں۔ تو کہا کہ انبئت انہ اقرأ باسم ربک الذی خلق، مجھے بتایا گیا ہے کہ پہلی جو سورت ہے وہ اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ کہتے ہیں میں نے پوچھا، ابو سلمہ کہتے ہیں میں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا کہ سب سے پہلے قرآن میں کیا نازل ہوا؟ فقال یا ایھا المدثر، انہوں نے بھی کہا تھا کہ یا ایھا المدثر سب سے پہلے نازل ہوا۔ فقلت انبئت انہ اقرأ باسم ربک الذی خلق، انہوں نے کہا میں نے بھی یہی کہا، مجھے بتایا گیا کہ اقرأ باسم ربک الذی خلق ہے پہلے۔ فقال لا اخبرک الا بما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تمہیں وہ بتاتا ہوں جب میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے سنا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاورت فی حرا، غار حرا میں عبادت کے لیے کئی دنوں تک رہا، گویا کہ اعتکاف کی طرح کئی دنوں آپ ہر رمضان میں جاتے تھے، علماء نے کہا، بعض روایات میں ابن حجر نے اس کے ضمن میں ذکر کیا ہے، آپ ہر رمضان میں حرا میں جاتے اور کئی دنوں کا قیام کرتے، عبادت کرتے اس میں۔ نبوت سے پہلے بس غور و فکر بیٹھے رہتے تھے، سوچتے رہتے تھے زندگی کا مقصد کیا، کیوں بنایا اللہ نے سب کچھ، اللہ کا تو سبھی مانتے تھے اس وقت میں، کیسی عبادت کی جائے اللہ کی، سوچتے رہتے تھے کیا ہوگا قوم کا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاورت فی حرا، میں حرا میں رکا رہا، فلما قضیت جواری حبقت، جب میرا وقت ختم ہوا حرا میں رہنے کا، کیونکہ کھانا پینا جب ختم ہو جاتا تھا اب واپس نیچے آتے تھے،
پھر توشہ لیتے تھے، کچھ دنوں کے بعد پھر جاتے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت آپ کی بیوی تھیں اور کوئی نہیں۔ فلما قضیت جواری حبقت فاستنبطت الوادی فنودیت، جب میں وادی میں بیچوں بیچ آیا، نچلے حصے میں آیا، فاستنبطت نیچے کے حصے میں آیا، فنودیت مجھے آواز آئی، کسی نے مجھ کو آواز دی۔ فنظرت امامی وخلفی وعن یمینی وعن شمالی، میں نے آگے دیکھا، پیچھے دیکھا، دائیں بائیں دیکھا، کوئی دکھائی نہیں دیا۔ فَإِذَا هُوَ جَالِسٌ عَلَى كُرْسِيٍّ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، یہ پھر میں نے دیکھا اوپر تو آسمان و زمین کے بیچ میں کرسی پر کوئی بیٹھا ہوا ہے۔ کون تھا وہ؟ جبریل۔ فَأَتَيْتُ خَدِيجَةَ فَقُلْتُ دَثِّرُونِي وَصُبُّوا عَلَيَّ مَاءً بَارِدًا، میں فوراً گھر آیا اور خدیجہ سے کہا مجھے کچھ اڑا دو۔ دثرونی، دثرا اڑانا، دثرونی وصبوا علی ماء باردا، اور مجھ پر ٹھنڈا پانی ڈالو۔ گھبرا گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کے، اتنے بہادر تھے، لیکن جبریل ہے، اور اصل شکل میں آپ نے جبریل کو دیکھا ہوگا، آسمان پورا بھرا ہوا ہے اور زمین تک ہے، کرسی پہ بیٹھے ہوئے، اتنا بڑا فرشتہ اچانک دیکھا تو گھبرا گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور گھر پہ آ کے کہا مجھے اڑا دو، کیونکہ جب ٹھنڈ بچتی ہے گھبرا جاتا ہے آدمی تو کیا ہوتا ہے، کپ کپی تاری ہوتی ہے اور گھبرا جاتا ہے۔ آپ نے کہا مجھ پر ٹھنڈا پانی ڈالو، تو گویا کہ بخار جیسی کیفیت پیدا ہو گئی۔ وَأُنزِلَ عَلَيَّ يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنذِرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور پھر مجھ پر یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلی وحی کون سی ہے؟ بظاہر لگتا ہے کہ پہلی وحی یا ایھا المدثر ہے، لیکن یہ صحیح بخاری حدیث نمبر 4924 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 161 پر ہے۔ لیکن حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کی دوسری روایت سے ایک اور بات معلوم ہوتی ہے، کیونکہ بولنے والا کبھی کبھی ایک خاص سیاق میں بولتا ہے، وہ علی الاطلاق نہیں ہوتا ہے۔ اب سننے والا بعض اوقات اس کو علی الاطلاق سمجھ رہا ہوتا ہے۔ حضرت جابر کا بولنا کہ پہلی وحی وہ نہیں، پہلی یہ ہے، یعنی جہاں وحی کا انقطاع ہوا اس کے بعد پہلی وحی کون سی ہے؟ وحی شروع میں آئی، رک گئی، اس کے بعد یعنی پہلی 5 آیتیں آئی تھی بس اقرا کی، پوری صورت نہیں آئی تھی، لیکن اس کے بعد میں صورت نازل ہوئی کون سی؟ یا ایھا المدثر، تو بیچ میں ایک انقطاع تھا دونوں کے۔ آئیے دیکھتے ہیں حدیث کیا ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو يحدث عن فترة الوحی، شروعات ہی میں بات آ رہی ہے کہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرتے سنا، اور آپ وحی کے رکنے کے بارے میں بتا رہے تھے۔ فترہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ڈسکنٹینیویشن۔ فترہ کا مطلب ہوتا ہے کٹ ہونا، انقطاع ہونا، رک جانا۔ تو وحی کے رکنے کے بارے میں آپ بتا رہے تھے۔ فقال فی حدیثہ فبین انا امشی اذ سمعت صوتا من السماء، میں جا رہا تھا تو میں نے آسمان سے آواز سنی۔ فرفعت رأسی، میں نے سر اٹھا کے دیکھا۔ فإذا الملك الذي جاءني بحراء، تو میں نے دیکھا یہ وہی فرشتہ ہے جو حرا میں آیا تھا، تو مطلب وہ آلریڈی ہو چکا ہے۔ اب 2 چیزیں آ رہی اس میں، نمبر 1 آلریڈی پہلی بار فرشتے کو دیکھیں کہ دوسری بار کون سا فرشتہ ہے یہ جو حرا میں آیا تھا، یعنی حرا میں ہوا ہے وہ انسیڈنٹ، اس کے بعد کی بات ہے یہ۔ اور دوسرا یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کس بارے میں بیان کر رہے تھے؟ وحی کے رکنے کے بارے میں، اس سے پہلے وحی آلریڈی آ چکی ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ فرفعت رأسی فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، کہ وہ فرشتہ کرسی پر بیٹھا ہوا ہے اور آسمان و زمین کے درمیان جتنی جگہ ہے سب کے سب اس سے بھر گئی ہے۔
فَجَئِثْتُ مِنْهُ رُعْبًا، اس کی رعب کی وجہ سے میں ایک دم گھبرا گیا. اور بعض روایات میں ہے، ابن حجر نے ذکر کیا کہ میں گویا کہ بے ہوش ہو کے گر گیا. فَرَجَعْتُ، اور میں فوراً گھر لوٹا. فَقُلْتُ زَمِّلُونِي زَمِّلُونِي، اور میں نے آ کے کیا کہا، مجھے اڑا دو، مجھے اڑا دو. فَدَثَّرُونِي، تو مجھے گھر والوں نے کیا کر دیا، چادر کمبل جو بھی کپڑا تھا اڑا دیا. فَأَنزَلَ اللَّهُ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ إِلَى وَالرِّجْزَ فَاهْجُرْ. اللہ تعالیٰ اسی طرح سے روایت ہے رجز کہ یہ آیتیں 7 آیتیں جو ہیں یا جو بھی حصہ شروع کا تھا وہ نازل ہوا. اور کہتے ہیں کہ قبل ان تفرض الصلاۃ، یہ نماز کے فرض ہونے سے پہلے کی بات ہے. اور کہتے ہیں وہی الاوثان، یہاں پہ رجز سے مراد کیا ہے، بت ہے. تو ضمناً انہوں نے کچھ علمی باتیں بھی بتا دی اخیر میں روایت کی، جسے راوی کہتے ہیں. تو یہاں آپ دیکھیں گے کہ اس حدیث سے کیا معلوم ہو رہا ہے کہ وحی کے انقطاع کے بعد یہ پہلی وحی ہے. وحی آئی، ایک دم رک گئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے، گھبرا جاتے تھے کہ کیا ہو گیا، مطلب معاملہ کٹ ختم. ایک وحی آئی، اس کے بعد بالکل رک گئی. فترۃ الوحی اس کو کہتے ہیں. تو وحی کے نزول کے بعد میں ایک وقت گزرا کہ جس میں وحی بالکل رک گئی. اس رکنے کے بعد پھر نئے سرے سے پہلی وحی کون سی آئی، یا ایھا المدثر. تو کبھی سیاق میں بولا جاتا ہے، ایک خاص کانٹیکسٹ میں بات ہوتی ہے، علی الاطلاق نہیں ہوتی ہے. مسجد میں پہلے کون آیا تھا، تو آج کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، جمعہ کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، جس دن مسجد تعمیر ہوئی اس بارے میں پوچھ رہے ہیں، اس کا سیاق ہوتا ہے. تو ایک علی الاطلاق ہوتا ہے، کبھی ایک خاص سیاق میں ہوتا ہے. جیسے گھر میں کوئی کسی سے پوچھے پہلے کون آیا، تو جو اگر سمجھنے والا سمجھتا ہے کہ یہ بولا جا رہا ہے مطلب اسکول سے پہلے کون آیا، تو جو بچہ ہے وہ بولتا میں، یہ نہیں کہ دنیا میں پہلے کون آیا. تو ہر چیز کا ایک سیاق ہوتا ہے. تو بعض اوقات راوی کسی ایک خاص کانٹیکسٹ میں سیاق میں بولتا ہے اور پڑھنے والا اس کو علی الاطلاق سمجھتا ہے. دوسری روایات سے اس کی وضاحت ہوتی ہے، دوسری روایت سے بات واضح ہوتی ہے، تو ساری روایات کو جمع کرنا پڑتا ہے. بعض اوقات راوی خود سمجھنے میں غلطی کرتا ہے، راوی خود سمجھنے میں غلطی کرتا ہے، وہ روایت کے ساتھ ساتھ اپنا فہم بھی بیان کرتا ہے. یہ اہل علم ہوتے ہیں، بولتے ہیں یہاں ان کے سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے، بات ایکچولی ایسی ہے، روایت کو دیکھو، ان کی رائے کو مت دیکھو. یہ سارا علم ہے جس کو اہل علم کے درمیان یہ عام چیز ہے کہ راوی کی رائے لی جائے یا اس کی روایت لی جائے، اور اختلاف فہم کی صورت میں کیا کیا جائے. اور اس طرح سے بہت سارے اصول جو علماء نے ذکر کیے ہیں، جمع و تطبیق کی ہے، روایت میں کس طرح سے تطبیق دی جائے. تو وہ ایسے اصول ہیں جو بالکل صاف اور سیدھے ہیں، اس میں کوئی بہت پیچیدگی نہیں ہے. اور 50 اصول علماء نے اس کے ذکر کیے ہیں کہ کیسے سمجھا جائے احادیث کو. ناسخ منسوخ اس میں ہوتا ہے، عام و خاص ہوتا ہے اس میں، مطلق و مقید ہوتا ہے اس کے اندر، اور بہت ساری چیزیں اس میں ہوتی ہیں. تو یہاں پر آپ دیکھیں گے صحیح بخاری کی حدیث ہے اور مسلم میں بھی ہے. صحیح بخاری حدیث نمبر 4925 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 161. ان دونوں حدیثوں سے بات معلوم ہوتی ہے کہ سب سے پہلی وحی، کیونکہ حضرت عائشہ کی روایت واضح ہے کہ سب سے پہلے وحی کون سی آئی، اقرا بسم ربک الذی خلق. اور اس روایت میں بھی اشارہ اس طرف ہے کہ جو حرا میں فرشتہ آیا تھا یہ وحی ہے. تو آلریڈی ملاقات جبریل سے ہو چکی ہے. حضرت عائشہ کی روایت میں معلوم ہوتا کہ وہ پہلی روایت ہے، یعنی وہ پہلی وحی ہے، اقرا. پھر اس کے بعد میں وحی جب رک گئی تھی، اس کے بعد دوبارہ نئے سرے سے جب وحی آئی تو پھر یہ وحی تھی. سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک دم ابتدائی دور کی صورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صاف طور سے بتا دیا تھا کہ آپ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی بڑائی بیان کیجئے، اور وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، بتوں کی گندگی سے آپ دور رہیں، بتوں سے آپ دور رہیں، یعنی شرک سے منع کر دیا گیا تھا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف اللہ کی بڑائی بیان کرنا کافی نہیں ہے، شرک سے روکنا بھی ضروری ہے.
بعض طبقات مسلمانوں میں ہیں، اللہ بڑے، ہاں اللہ کی بڑائی بیان کرو، بلا شبہ بڑائی بیان کرنا چاہیے، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ ہے، لیکن ایک دم ابتدائی وحی میں، شروعات کی وحی میں یہ بھی ہے وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، بتوں سے دور رہو۔ جہاں اللہ کی عظمت کا بیان ہے وہیں شرک سے دوری کا بھی بیان ہے، ورنہ یہ نہیں کہ صرف اللہ کی عظمت بیان کی جائے، سب کچھ اللہ کی ذات سے ہوتا ہے، سب کچھ کرنے والی ذات ایک اللہ کی، کسی سے کچھ نہیں ہوتا، ہاں نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، اپنی جگہ ہے، یہ ہونا چاہیے۔ لیکن اسی کے ساتھ کیا ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ اللہ نے پہلے بڑائی بیان کرتے رہو سالوں سال تک اور اس کے بعد میں پھر شرک کے بارے میں بتایا جائے گا، نہیں، شروعات ہی سے اللہ تعالیٰ نے جہاں اللہ کی عظمت بیان کرنے کے لیے کہا وہیں اللہ تعالیٰ نے شرک سے منع بھی شروع دور میں ہی کر دیا تھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ دعوت ادھوری ہے جس میں اللہ کی عظمت کا بیان ہو لیکن شرک کی حقارت اور شرک سے بچنے کا اعلان نہ ہو، وہ دعوت صحیح نہیں ہے، اور وہ نبوی منہج پر دعوت نہیں ہے جس میں اللہ کی بڑائی کا بیان تو ہو لیکن بتوں سے، شرک کی ساری صورتوں سے بچنے کا بیان نہ ہو۔ یہ طریقہ نبوی طریقہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے جب آپ کو حکم دیا تو آپ نے کیا۔ آگے ہم لوگ اس کو انشاءاللہ آنے والے درس میں دیکھیں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائیں اور کتاب و سنت کا علم حاصل کر کے اس کے مطابق جینے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔